السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہمارے درمیان آیا، ہمارے درمیان رہا اور ہم سے یہ دوست الوداع ہو گیا۔ آج عید کا دن ہے اور عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آنے والے دنوں میں رمضان المبارک میں جو ہم نے اپنی اچھی تربیت کی ہے اس میں استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس اچھی تربیت کو جاری بھی رکھنا چاہیے۔ نمازوں کی کثرت، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی کے راستے پہ چلنا، برائی کو برائی سمجھنا اور اچھائی کو سمجھ کے اچھائی کی ترغیب اور برائی سے رک جانا، اپنے نفس پہ نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ عید کے دن جس طرح دن کے وقت ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے تو دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ 29-30 دن جتنا بھی عرصہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے پاس رہا اس میں آپ نے ایک تربیت دیکھی کہ دن کے موقع پر آپ نے کھایا نہیں، دن کے وقت رات کو کھایا، تو اب وہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ فوراً ذہن اس طرف مرکوز ہوتا ہے کہ کہیں تم روزے سے تو نہیں ہو۔ اب یہی احساس ہمیں اپنے اندر جگانا ہے کہ کوئی غلط کام کرتے وقت بھی دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو کہ کہیں ارے یہ تو غلط کام ہے، میں روزے سے نہیں بھی ہوں تو کیا ہوا، کام تو غلط ہے نا، میں یہ کام کیسے کروں؟ میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اسے اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے، اپنی عمر کا بھی حساب دینا ہے، اپنے مال کا بھی حساب دینا ہے، اپنی جان کا بھی حساب دینا ہے۔ اس مالک یوم دین کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اتنے سارے گناہوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ آپ نے اور میں نے ان کی طرح نہیں بننا جو سارا سال ڈرامے فلمیں کرتے ہیں اور رمضان میں رمضان کی ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں، سارا سال اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہیں اور رمضان میں ایسے شرفاء بن جاتے ہیں کہ گویا دودھ کے دھلے یہی ہیں۔ ایسی زندگی ہم نے نہیں گزارنی، دوغلا پن نہیں کرنا۔ یا وہ انفلوئنسرز جو سوشل میڈیا پہ آ کے رمضان المبارک کے مہینوں میں ایسے ولاگز کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد رمضان المبارک میں بالکل 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کسی کو جج کریں، ہم جج کرنے نہیں بیٹھے، نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کانٹینٹ کریشن سے نکالنا ہوگا۔ There is a big difference between real life and the life of an influencer۔ جو شخص انفلوئنسر ہوتا ہے نا، اس کی جو زندگی وہ آپ کو 1 منٹ 2 منٹ میں دکھاتا ہے کٹ کر کے، وہ ریئل لائف نہیں ہوتی۔ ریئل لائف کوئی بھی اس طرح کی نہیں جی پاتا، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر، عید کے اس خوبصورت موقع پر جہاں آپ نے رمضان المبارک میں اتنی محنت کی، اللہ ہماری سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، دین میں محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ جہاں اتنی محنت کی ہے وہاں اس برتاؤ کو بھی اپنے اندر لے کے آؤ، اپنی یہ ذہن سازی کرو، اپنے ذہن کو اس طرف لے کے آؤ کہ ریالٹی میں اور لائم لائٹ میں، سوشل میڈیا لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے جالوں سے اپنے آپ کو نکالو، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی زندگی کے لمحات کو دنیا سے شیئر کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ لوگ جو عید پہ گھر پہ بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، کزنز بیٹھے ہیں آپس میں، اور جو بھی معاملات وہاں ہو رہے ہیں، گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں، عیدیاں دی جا رہی ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہے۔ کیوں؟ دنیا کو کیوں بتانا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں یہ اس لیے بھی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اس چینل پر جڑے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ گھر کی یہ پرائیویٹ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ ایک دفعہ آپ کے فون سے ایک چیز نکل جائے تو کہاں کہاں تک جاتی ہے، اور کون کس چیز کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر لوگ روتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی۔
خدا کے لیے اپنی نعمتوں کی تشہیر مت کرو، اپنی خوشیوں کی تشہیر مت کرو، ان کی شہرت بازیاں نہ کرو، ان سے ویوز اکٹھے نہ کرو۔ نئی گاڑی نکالی تو وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی، 4 دوست بیٹھے کہیں اچھا کھانا کھا رہے ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دی۔ انسان جب اتنی زیادہ سوشل میڈیا میں اپنی لائف کی گڈ پکچرز ڈالنا شروع کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس کی زندگی میں تو سب بہت اچھا چل رہا ہے، کچھ غلط ہی نہیں ہو رہا، اور ہماری زندگیاں دیکھو اس میں صحیح کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو 2 لمحے کی خوشی نہیں ملتی، اور ان کو دیکھو روز دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں، روز کہیں نہ کہیں۔ تو دیکھو ریئلسٹک آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو اس طرح کا ذہن رکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تو بس ایک ہاتھ میں سونے کا چمچہ دوسرے میں چاندی کا، اور شاید ہیرے کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سر پہ تو شاید موتیوں کا تاج ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ایسے بھی ہیں جو قرضے کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کو صرف امپریس کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا قرضہ انہوں نے لیا ہوا، اتنا قرضہ لیا ہوا، اس کی قسطیں بھرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہیں جو بھاڑے کی پراپرٹیز رینٹ کرتے ہیں ایئر بی این بی وغیرہ کی سروسز کے تھرو، وہاں جا کر کئی کپڑے ایک ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ایئر بی این بی کے اپنے مالک نے بتایا ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی سرکولیٹ کر رہی تھی پچھلے دنوں، کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو میرا بہت بڑا مکان ہر مہینے ایک دفعہ کرائے پہ لیتا ہے، اپنے ساتھ بہت سارے کپڑے لاتا ہے، اپنے ساتھ بڑی چھم چھم کرتی گاڑیاں لاتا ہے، دن کے مختلف اوقات میں وہ وہاں پہ مختلف ویڈیوز کریٹ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہاں پر رہتا ہے، کئی دن سے رہ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے، اس لیے مختلف کپڑے دن کے مختلف اوقات میں شوٹ کرتا ہے، ایک دن کا مجھے بھاڑا دیتا ہے، ایک دن کے وہ گاڑی کے رینٹل فی دیتا ہے، پورے مہینے بھر کا کانٹینٹ وہاں بناتا ہے، اور پھر سارا مہینہ آپ کو وہ ویڈیوز دیتا رہتا ہے، اور یہی کام وہ ہر مہینے کرتا ہے، اس کا یہی معمول ہے ہر مہینے کا، وہ یہی کرتا ہے ہر ماہ، یہ بتانے کے لیے کیونکہ گھر بھی وہی ہے، چیزیں بھی وہی ہیں، تو یہ سب اس کا ہے۔ اصل میں وہ سب فیک ہوتا ہے، وہ صرف ایک کرایہ بھرتا ہے اور اس کے بعد اس کرایے سے زیادہ پیسے لوگوں سے کماتا ہے تھرو ویورشپ۔ تو یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عید کے موقع پہ جب ہمارے نفس کی تربیت ہوئی ہے، اسی لیے میں آپ کا اتنا ٹائم لے رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بور کر رہے ہیں آپ عید کے دن، خوشی مناؤ لیکن اپنے ذہن کو بدلو، ریالٹی کی طرف آؤ۔ اب جب نفس کی تربیت کر چکے ہو ایک ماہ، تو اپنے نفس کو ان روشنیوں سے نکالو جو روشنیاں سراب کی مانند ہیں، فیک ہیں، دے آر مراج۔ کبھی صحراؤں میں سفر کیا ہے آپ نے؟ کیا ہو تو جگہ جگہ انسان کو لگتا ہے کہ پانی کھڑا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، وہ دراصل سورج کی شعاعیں ریت کے ذرات پر پڑھ کے مراج کریٹ کرتی ہیں، جسے اردو میں سراب اور انگریزی میں مراج کہتے ہیں، اور وہ پانی کا سا افیکٹ دیتی ہیں۔ یہ سارے پانی کے سے افیکٹ والے لوگ ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیں، اپنے گھر کی خوشیوں کو سر عام نہ شیئر کریں، اپنے گھر کی عزتوں کو یوں نیلام نہ کریں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ویڈیوز اپنے ساتھ لگا کر پھر اس طرح انہوں نے پیسے بنانے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ آپ کو اللہ نے اولاد اس لیے نہیں دی کہ اس کی تشہیر کی جائے اور اس سے پیسے بنائے جائیں، یا اپنے گھر میں جو آپ کے افراد ہیں اس لیے نہیں دیے گئے کہ وہ پیسے بنانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ لوگ پہلے اپنی اولادوں کی یہ تصویریں لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ سر ہمارے فلاں بچے کو یہ ہو گیا اور فلاں بچے کو یہ ہو گیا، ہمارا فلاں بچہ فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ آپ کی اور اللہ کے درمیان ہیں، ان نعمتوں کا اپنے رب کے حضور شکر بجا لاؤ، ان کی بیجا تشہیر نہ کرو۔ آپ کو نہیں خبر کہ کس کی آنکھ میں کیا بد نظری ہے۔ روز سورہ الفلق، سورہ الناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، درود شریف پڑھو، سورہ الاخلاص پڑھو، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، اللہ سے جڑو، یہ بیکار کی چیزوں میں نہ پڑھو۔ امید کرتا ہوں کہ عید کے اس موقع پر میرا یہ بڑا سیریس آپ کو میسج ہے، لیکن اسی لیے ہے جو میں آبزرو کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے، کسی کو گرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ریمائنڈر ہے
میری طرف سے آپ کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ کے حضور دعائیں کیجئے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے پیاروں کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ. ہمیں ہماری آل اولاد کو، بہن بھائیوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی آل کو، ہمارے دیگر رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.